बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि बेसिकली पेरेंटिंग है क्या और एक अच्छे पेरेंट के क्या रोल्स होते हैं। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी कि एक अच्छे पेरेंट का ये रोल है कि वो अपने बच्चे की फ़िज़िकल ग्रूमिंग, वो अपने बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग, वो अपने बच्चे की इमोशनल ग्रूमिंग और सोशल ग्रूमिंग जो है उसको देखे और इंश्योर करे कि इन 4 डोमेन्स में वो बच्चा ग्रो कर रहा है। मैंने ये भी बात की कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है 21वीं सदी में और बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस होते हैं बच्चे के, स्पेशली यूट्यूब, स्पेशली जो इंटरनेट का फितना है उस हवाले से, और जो कंपनी मैसर है स्कूलों में और ज़ाहिर है कि डिफरेंट जगहों में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रिपेयरिंग फॉर पेरेंटिंग, पेरेंटिंग के लिए अपने आप को तैयार करना। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पेरेंटिंग शादी से पहले ही शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? किसी कपल की शादी होने लगी है तो सबसे पहले तो वो ये नॉलेज हासिल करें, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एक्चुअली इज़ अ गुड पेरेंटिंग, कि अच्छी पेरेंटिंग क्या है और एक पेरेंट से क्या एक्सपेक्टेड है। देन हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंटिंग, यू हैव टू मीट दोज पीपल। आपको उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए जो लोग सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, जिनका फैमिली स्ट्रक्चर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशली अगर आपका अपना फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको रीज़न्स फाइंड आउट करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न कि फैमिली स्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे किसका हाथ है और क्या क्या वो चीज़ें थी जो की गई जिसकी वजह से बच्चे सक्सेसफुल हैं, दोनों डोमेन्स में सक्सेसफुल हैं। अनफॉर्चुनेटली हम गुड पेरेंटिंग का मायने ये लेते हैं कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, बच्चे को बहुत ही हैवी फीसेस देकर जो है वो वर्ल्डली स्किल सिखाए, वो फर इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलकर वो ओ लेवल्स में ए स्टार्स लेता है, ए लेवल्स में ए स्टार्स लेता है, उसके बाद वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर मास्टर्स करता है, बैचलर्स करता है, जो भी करता है, और उसके बाद वो बहुत वेल सेटल्ड होता है। दिस इज़ व्हाट वी थिंक दैट गुड पेरेंटिंग इज़। हाउएवर आई नो मैनी पीपल पर्सनली जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं वर्ल्डली रेल्म में, जो कि बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, जो बहुत वेल सेटल्ड हैं और उनके पेरेंट्स ने वाकई उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ाया, बट येट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, दे आर नॉट गुड फैमिली मैन। ओके, वो रिलेशनशिप्स पर फेल हैं या उनमें कुछ ऐसी आदत हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं या वो अच्छे कह लें कि रिलेशनशिप निभाने वाले नहीं हैं। एंड येस, इट्स ऑल्सो ट्रू कि कुछ लोग दोनों चीज़ों में अच्छे हैं। जो लोग दोनों चीज़ों में अच्छे हैं वो फिर कहीं ना कहीं कमी ये आती है कि वो फिर दीन से दूर हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला की कि आपके बच्चे ना सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा एजुकेशन भी लिए हैं, कॉन्फिडेंट मुस्लिम भी हैं, जब भी कहीं जाएं तो अपनी आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंट हों, किसी किस्म के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ना हों, ओके, अपनी राय कायम करनी आती हो, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हों, रिलेशनशिप्स में अच्छे हों, हसद करने वाले ना हों, पर्सनैलिटीज़ में वो स्पिरिचुअल फ्लॉज ना हों, वो इंटेलेक्चुअल फ्लॉज या कह लें कि वो मेंटल फ्लॉज ना हों जो देखने में आते हैं लोगों की पर्सनालिटीज़ में। आप देखें ना कि अच्छे इंसानों की कितनी कमी हो गई है हमारे मुआशरे से, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे लोगों को। ओके, अच्छे रिश्ते कब मिलेंगे? जब अच्छे इंसान होंगे। अच्छे इंसान कब होंगे? जब उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई होगी, जब उन्हें वैल्यूज़ मिली होंगी घर से, जब पेरेंट्स ने ज़्यादा टाइम वैल्यूज़ सिखाने में लगाया होगा बजाय के मटीरियलिज़म सिखाने में या बजाय के मटीरियल एस्पेक्ट्स में सर्व करने में। सो ये सारी चीज़ें बिफोर पेरेंटिंग है कि बिफोर एंटरिंग इनटू मैरिज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने बच्चे को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरबिया करनी है। आपने उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग का ख्याल करना है तो स्पिरिचुअल ग्रूमिंग का भी आपने उसका ख्याल करना है। कल को वो एक कॉन्फिडेंट मुसलमान बने, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुस्लिम पर्सनालिटीज़ पे हो, मुस्लिम हीरोज़ पे हो। अब ये माहौल देना
اور انشور کرنا کہ وہ اس طرح کی پرسنالٹی بنتا ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے. لیکن پیرنٹس یہ کب کریں گے؟ جب انہیں خود ریئلائزیشن ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ظاہر ہے کہ انگریز کی غلامی ہم نے جھیلی ہے، سو انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اتنا متاثر ہیں ویسٹ سے. اور دیکھیں ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے باتیں لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نو ڈاؤٹ اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے، بہت اچھی باتیں ہیں ان کی، بہت زبردست ریسرچ ہے. لیکن زیادہ تر پرسپیکٹیو ان کا مٹیریل ہے کہ آپ اپنے بچے کو مٹیریلی کس طرح سے سالڈ کر سکتے ہیں. اوکے، میں یہاں پہ بات اسپرچول گرومنگ کی بھی کر رہا ہوں. سو جو بھی لوگ شادی میں انٹر ہونے والے ہیں یا جو پیرنٹس بننے والے ہیں، ان کے پاس ابھی موقع ہے کہ یہ چیز ریئلائز کریں کہ جو مسٹیکس مجھ سے ہوئی، مثال کے طور پہ اگر میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، پیرنٹس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے ریلیجس گرومنگ کے حوالے سے، میرے بچے میں کل کو نہ آئے. اوکے، میرا بچہ کانفیڈنٹ ہو اور میں بھی اپنے بچے کے سامنے اب مثال بن جاؤں. سو اٹ آل اسٹارٹس بیفور میرج، اٹ آل اسٹارٹس بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ. پھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ ایک اچھے اسپاؤس کا انتخاب کرے، ایک ایسے جو ہے وائف کا انتخاب کرے، ایک ایسے ہسبینڈ کا انتخاب کرے جو ویلیوز والا ہے، جو اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، جس کی اپنی فیملی میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں. اوکے، جس کی فیملی بہت سالڈ ہے، جس کا خاندانی سٹرکچر بہت سالڈ ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں بالی ووڈ نے صرف یہی بتایا ہے کہ بس ایک بندہ آپ کو پسند ہے تو گو فار اٹ. جبکہ شادی کے بعد بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا اسپاؤس سلیکٹ کریں جس کے پیرنٹس بہت اچھے ہیں. اوکے، جس کی اپنی گرومنگ بہت اچھی ہوئی ہے، ریلیجس ایز ویل ایز ان دا ورلڈلی سینس. ٹھیک ہے، اس کے انالیٹیکل سکلز بہت اچھے ہیں، اس میں میچورٹی ہے، اس میں یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اس میں سیریسنس ہے. انفارچونیٹلی ایسے بہت کم لوگ ہیں. آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پیرنٹنگ کرنی چاہیے، گڈ پیرنٹنگ کرنی چاہیے، بچے پہ توجہ دینی چاہیے. انفارچونیٹلی فادرز تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، بچے زیادہ تر جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں نہ فادر ہوتے ہیں نہ مدر ہوتی ہیں، بلکہ میڈز ہوتی ہیں. بچے ڈرائیور کے ساتھ، میڈز کے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، یا بچے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کزنس کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ان کمبائن فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا اسپاؤس سلیکٹ کریں جو میچور ہے، جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹنگ کوئی مذاق نہیں ہے. بچے کو دنیا میں لانا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بچے کو دنیا میں لا کر اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اوکے، سو ایسے انسان کا انتخاب کرنا جو اس کے بارے میں سیریس ہے. میکنگ دعا بفور میرج، دس از سم آف دا پری پیرنٹنگ اسٹیپس اینڈ بفور بیکمنگ اے پیرنٹ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا چیک کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن چیک کریں کہ انہوں نے پتہ نہیں 1000 سال کا سوچا. یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ آئے گا، اس کے بچے آئیں گے، آگے سے اس کے بچے آئیں گے، آگے سے اس کے بچے آئیں گے. چیک آؤٹ دا ویژن دیٹ ہی از پریئنگ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ وہ دعا کریں اللہ میری ذریت میں سے ایسے لوگ آئیں جو نماز قائم کریں. دس از کالڈ ویژن. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے صالحین کو پیدا کر، اماموں کو پیدا کر، یعنی انبیاء لے کر آ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور لائیں گے لیکن ظالموں میں سے نہیں، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوا تو اس کو امامت نہیں ملے گی، امامت انہی کو ملے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اینڈ ہی از دی فادر آف دا پروفٹس. کیا ہم بچے کی پیدائش سے پہلے اس طرح کے ویژن کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا ہم یہ دعا سوچتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ نمازی ہو، یا اللہ یہ بچہ ہدایت پہ ہو، یا اللہ اس کی جنریشن ہدایت پہ ہو، یا اللہ کل کو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ کیا ہماری یہ دعاز ہوتی ہیں؟ بہت کم ہے، بہت ریئر ہے. بہت سے پیرنٹس کرتے بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارا پرسپیکٹیو ہی سارا کا سارا مٹیریل ہے، جب ہم بچے کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں آنا ہے، گھر میں رونق لگانی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے علاوہ ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ہم اس طرح کی دعاز جو ہے وہ کریں. تو شادی سے پہلے دعاز کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے لیے آزمائش نہ بنے، جو مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالے. اے اللہ ایسی اولاد نہ دے
جو کل کو میرے لیے آزمائش بنے, جو کل کو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بنے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اٹ آل اسٹارٹس بائی سنسیئرلی میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا پیرنٹنگ کے لیے کیسے, اس میں زیادہ بھی آپ کو اوور کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ جو ہے ان کا یہ ویو ہوتا ہے کہ نہیں پہلے جو ہے ہم وہ اپنا مائنڈ پریپیئر کریں گے, 1 سال مائنڈ پریپیئر کریں گے, یا یہ ورک شاپس لیں گے, یہ اٹینڈ کریں گے, یہ بک پڑھیں گے, وہ بک پڑھیں گے, اس کے بعد جا کر ہم پیرنٹ بننے کا سوچیں گے. تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے, اتنا بھی اوور کانشیس ہونا مناسب نہیں ہے. مدر میں تو ویسے ہی پیرنٹنگ کی نیچرل کوالٹیز بہت زیادہ موجود ہیں. مدر دیکھیں, عورت جو ہے وہ مدر بن کر بہت زیادہ میچور ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر سے جو ممتا جاگتی ہے کچھ ہارمونل سٹرکچر کی وجہ سے, ہارمونز کی وجہ سے, وہ نیچرل ہے. صرف یہ ہے کہ بندے کو بیسکس پتہ ہوں اور بندہ سیریس ہو. دیٹس آل یو نیڈ, کہ بندہ پیرنٹنگ کے حوالے سے سیریس ہونا چاہیے. تو دیٹ از ہاؤ ہی اور شی ول بی پریپیئرڈ فار پیرنٹنگ. باقی ہاں, شادی سے پہلے آپ اٹینڈ کریں پیرنٹنگ کی ورکشاپ, شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں, اور ڈیورنگ وائل بیکمنگ اے پیرنٹ بھی آپ بہت کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں. اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ رولز, understanding role of a father, understanding role of a mother. Mother should understand role of herself, father should understand role of himself, کہ کیا رول ہے میرا بچے کی تربیت کے حوالے سے, اور مدر یہ سمجھے کہ میرا کیا رول ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے. تو یہ جو 2 باتیں ہیں, فادر اور مدر کا رول, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, جس میں آپ کے سامنے کچھ زبردست قسم کے اسٹیٹسٹکس رکھوں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسپیشلی فادر کا, باپ کا بچے کی زندگی میں کتنا بڑا رول ہے. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. سو انشاءاللہ اسٹے ٹیون فار دیٹ. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.